بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ تمام صاحبان سے خاص طور پر سورہ مبارکہ فاتحہ کی درخواست کی گئی ہے۔ مرحوم سید اعجاز شمسی و کلثوم بی بی التماس حسینیہ ٹرسٹ کے تمام مرحومین، حسینیہ ٹرسٹ کے خدمت گزار جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، وہ مرحوم اعجاز شمسی، مرحومہ کلثوم بی بی، آپ سب کے مرحومین، کل مؤمنین و مومنات، شہداء ملت جعفریہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کی ارواح کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بارنا اس سورہ فاتحہ کی تلاوت کا ثواب اس ادارے کے تمام مرحومین، مرحوم سید اعجاز شمسی، مرحومہ کلثوم بی بی، شہداء ملت جعفریہ، کل مؤمنین و مومنات، حاضرین و غائبین، سب کے مرحومین اور مرحومات کی ارواح کو بخش دے، ان کی مغفرت فرما۔ میرے مالک کل مومنین و مومنات جو بیمار ہیں ان سب کو بیمار کربلا کا واسطہ شفا عاجل اور صحت کامل عطا فرما۔ خصوصاً ہمارے برادر سید علی مستحسن صاحب کی والدہ بیمار ہیں، میرے مالک بیمار مدینہ جناب صغریٰ کا واسطہ ان کو شفا عاجل اور صحت کامل دے، اور اس ادارے کے حسینیہ ٹرسٹ کے جنرل سیکریٹری رانا مختار احمد صاحب، میرے اللہ بیماری کربلا کا واسطہ انہیں شفا عاجل اور صحت کامل عطا فرما، اور اس ادارے کے تمام خدمت گزار جنہوں نے یہ فرش ادا بچھایا، اس ادائی خدمت میں جنہوں نے حصہ لیا، تمام منتظمین، بانیان، معاونین اور مجلس کے شرکاء، میرے اللہ سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، سب کی خدمات کو قبول فرما، جزائے جلیل اجر کثیر عطا فرما۔ اس حسینیہ ٹرسٹ کے چیئرمین جناب آصف شیرازی صاحب، میرے مالک ان کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، انہیں صحت عطا فرما، نیک ارادوں میں کامیابی عطا فرما، حاضرین و غائبین سب کی حاجات کو پورا فرما، ہمارا پڑھنا سننا سب اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما، ہمیں دنیا میں بار بار مولا حسین کے روضے کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین الاشرفین الافضلین ورحمۃ اللہ علی محبیہم اجمعین وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَأَعْدَاءِ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ ظُلْمِهِمْ إِلَى الْآنِ وَمِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمُحْكَمِ وَقَوْلُهُ الْأَحْسَنُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यु'तूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। सलावत। यकुम मुहर्रम को जो सिलसिला कलाम सिलसिला गुफ्तगू विलायत मासूम के उन्वान पर शुरू हुआ था, वो सिलसिला गुफ्तगू आज 9वें मरहले में और एक तरह से आखिरी मरहले में दाखिल हो रहा है। हक़ ये है कि मौजू का हक़ अदा नहीं हो सका, इसलिए कि मौजू में वुसअत बहुत ज़्यादा थी और ज़ाहिर है कि इतने कम टाइम में उन तमाम चीज़ों का अहाता करना। अल्लाह वली है, रसूल वली है, और हम मुसलसल अर्ज़ कर रहे हैं आयत विलायत की रोशनी में कि अली वली है, अल्लाह वली है, रसूल वली है और अली वली है। वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यु'तूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। वो साहिबान ईमान के जो करते हैं नमाज का क़याम और देते हैं हालत रुकू में ज़कात। मैं पहले दिन से ये तर्जमा कर रहा हूँ और मैं ये तर्जमा पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ, वरना इसका एक तर्जमा जो किया जाता है वो ये है कि वो लोग के जो ईमान लाए और नमाज़ पढ़ते हैं, वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता, वो लोग के जो ईमान लाए नमाज कायम करते हैं, वो यु'तूनज़्ज़काता और ज़कात देते हैं, वहुम राकिऊन और रुकू करते हैं। यानी ये तर्जमा यूँ किया जाता है कि जो नमाज़ पढ़ते हैं और ज़कात देते हैं और रुकू करते हैं, ठीक है, इस तरह तर्जमा किया जाता है ताकि किसी ख़ास रुकू का कोई तसव्वुर पैदा ना हो, ठीक है ना। अब मुझे ये बताइए कि अगर कोई ख़ास रुकू यहाँ मुराद नहीं है तो फिर अल्लाह को अलग से ये कहने की क्या ज़रूरत है? जब कह दिया कि जो नमाज़ पढ़ते हैं तो फिर अलग से ये कहने की क्या ज़रूरत है और रुकू करते हैं? क्या नमाज में रुकू नहीं होता है? जब नमाज के अंदर रुकू मौजूद है तो अलग से कहने की ज़रूरत नहीं है कि और रुकू करते हैं। अलग से इसलिए कहना पड़ा कि ये कोई ख़ास रुकू है, हर रुकू मुराद नहीं है बल्कि ख़ास रुकू है। फिर इस आयत में युक़ीमूनस्सलाता व यु'तूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन, ये राकिऊन ज़कात के बाद आया है, सलात के बाद नहीं आया। बताइए रुकू सलात में होता है या ज़कात में होता है? सलात कहते हैं नमाज को, तो रुकू सलात में होता है, ज़कात में नहीं होता। मगर यहाँ पर राकिऊन सलात के बाद नहीं आया, यहाँ राकिऊन ज़कात के बाद आया। तो समझ में नहीं आ रहा कि ये नमाज वाला रुकू नहीं है, ये ज़कात वाला रुकू है। ये ख़ास रुकू है, तवज्जो है आप साहिबान की, ये ख़ास रुकू है कि जिस रुकू में ज़कात दी गई है। फिर तर्जमा ये किया जाता है कि नमाज जो लोग ईमान लाए और नमाज पढ़ते हैं और ज़कात देते हैं और रुकू करते हैं। आपने और तर्जुमा कैसे किया? यहाँ जो वाव है ये वाव हालिया है। अरबी ग्रामर में वाव की अक़साम होती है, ये वाव हालिया है, ये वाव हालत को बयान करने के लिए यहाँ पर आई है। यानी यहाँ मुराद वाव से ये है कि वो रुकू कि जिस रुकू की हालत में ज़कात दी गई है, जिस रुकू की हालत में। और मैंने इब्तिदाई मजालिस में इस आयत की तफसीर में इसका शान नुज़ूल बयान किया था कि इमाम अबू इसहाक़ के सालबी ने, फिर दोबारा नोट करें इसको और महफूज रखें, तो ये न समझे कि हम खामखा अली को मिस्दाक़ करार दे रहे। हमारे बड़े भाइयों के यहाँ की किताब है तफसीर कबीर, लिखने वाले हैं इमाम अबू इसहाक़ के सालबी, बहुत बड़ा इल्मी दुनिया का नाम, बहुत बड़ा मकाम। इनकी बात को बिला चूँ चराम माना जाता है। उन्होंने अपनी किताब तफसीर कबीर में हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी के हवाले से लिखा। मैं उसकी पूरी तफसील पहले ही बयान कर चुका हूँ। यानी अबू ज़र ग़फ़ारी के हवाले से उन्होंने लिखा है कि यहाँ इस आयत विलायत में वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यु'तूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन, ये सारे अल्फाज मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए हैं। उन्होंने रुकू की हालत में साइल को अंगूठी दी और उसके बाद पैगंबर ने दुआ मांगी
اور اس کے بعد خالق نے آیت نازل کی اور اعلان کیا کہ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے اور علی ولی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ سورہ مبارکہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ، ارشاد رب کائنات ہو رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی علی کی ولایت کو سمجھنا پڑے گا، بڑا ضروری عنوان ہے یہ۔ میں اپنے بڑے بھائیوں کی 2 کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں۔ ایک کتاب کا نام ہے ینابیع المودت، شیخ سلیمان قندوزی کی لکھی ہوئی۔ دوسری کتاب کا نام ہے صواعق محرقہ، علامہ ابن حجر مکی کی لکھی ہوئی۔ ان دونوں بزرگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ جب پل صراط کو دوزخ پر نصب کرے گا تو اس پل کو پار کرنے کے لیے جس پروانے کی ضرورت ہوگی اس پروانے کا نام علی کی ولایت ہے۔ یہ دونوں بزرگ لکھتے ہیں کہ علی کی ولایت کے بغیر کوئی شخص پل صراط کو پار نہ کر پائے گا اور جنت تک نہ پہنچ پائے گا۔ ان دونوں بزرگوں نے لکھا ہے۔ اور پھر قرآن مجید کی یہ آیت کہ وقفوہم انہم مسئولون، اس کی تفسیر میں بھی ان دونوں بزرگوں نے لکھا ہے۔ یہ آیت ہے نا وقفوہم انہم مسئولون کہ انہیں روکو، ان سے کوئی ضروری بات پوچھنی ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں کہ جنہیں روکا جائے گا، اور وہ کون سی ضروری بات ہے کہ جو ان سے پوچھی جائے گی؟ اس کے لیے میرے پاس بہت حوالے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے، جن کے بعد عقیدے میں کعبہ، قرآن، فرشتے، نبی سب تھا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، اپنے آپ کو جنت کا حل سمجھیں گے، چل پڑیں گے، تو خالق فرشتوں سے کہے گا کہ انہیں روکو، وقفوہم، انہیں روکو۔ سورہ مبارکہ صافات کی یہ آیت ہے، وقفوہم، انہیں روکو۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ انہیں روکو۔ یہ لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم نے ساری زندگی نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، نیک اعمال کیا، قرآن کی تلاوتیں کی، تسبیحیں پڑھی، ہمارے پاس اتنے رکوع، اتنے سجدے، اتنی عبادتیں، اتنے حج، اتنی تلاوتیں، اتنے روزے، تو ہم نے تو جنت میں ہی جانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ جنت نمازیوں کے لیے، روزہ داروں کے لیے، متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، عابدین کے لیے، زاہدین کے لیے، ہم نے یہ سب کچھ تو کیا، اور یہ سب کچھ جنت ہی کے لیے کیا، تو یہ جنت کی طرف چل پڑیں گے۔ جب چلیں گے تو خالق فرشتوں سے کہے گا وقفوہم، انہیں روکو، انہیں روکو، انہم مسئولون، ان سے بڑی ضروری بات پوچھنی ہے۔ انہیں روکو، ایسے ہی منہ اٹھا کے جنت کی طرف چل پڑے ہو، ابھی تو بہت ضروری بات تم سے پوچھنی ہے۔ وہ کہیں گے اب کیا رہ گیا؟ توحید ہمارے پاس، کعبہ، قرآن ہمارے پاس، نماز، روزہ ہمارے پاس، بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا ہے، حوالوں کی لمبی فہرست ہے کہ فرشتے ایک لمحے کے لیے خاموش ہوں گے کہ مالک ان سے کیا پوچھیں۔ اس وقت پردہ وحدت سے آواز آئے گی، اسألوا عنہم عن ولایت علی ابن ابی طالب، ان سے پوچھو نمازی تو ہو، بتاؤ علی والے بھی ہو یا نہیں؟ اسألوا عنہم عن ولایت علی ابن ابی طالب، ان سے پوچھو، بڑا ضروری سوال ہے۔ علی کی ولایت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، علی کی ولایت کے بغیر کوئی جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکتا ہے، جنت کے دروازے تک بھی نہیں جا سکتا ہے، اور جنت کے دروازے تک کوئی پہنچ بھی جائے تو اللہ علی کو جنت کے دروازے پر یاسوب بنا کے کھڑا کرے گا۔ میرے مولا کے القابات میں سے ایک لقب ہے مولا کا، یعصوب الدین۔ یعصوب الدین مولا علی کا ایک لقب ہے۔ یعصوب الدین کا کیا مطلب ہے؟ دین کا یعصوب، یعصوب الدین۔ 2 حوالے دے رہا ہوں، ایک شیعہ کتاب کا، ایک اپنے بڑے بھائیوں کی کتاب کا۔
شیعہ کتاب کا نام ہے دمۃ الثاقبہ، لکھنے والے آقا محمد باقر دہدشتی بہبانی نجفی۔ ہمارے برادران اسلامی، ہمارے بڑے بھائیوں کی جو کتاب ہے، کتاب کا نام ہے تذکرۃ الخواص، لکھنے والے ہیں علامہ سبط ابن جوزی۔ دونوں بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ علی کو یعصوب الدین کیوں کہتے ہیں۔ دونوں کہتے ہیں، اس لیے پہلے سمجھ لیں، اور ان دونوں بزرگوں نے بھی اپنی کتاب میں یہ وجہ لکھی ہے پہلے کہ بھائی یعصوب شہد کی مکھیوں کی جو سردار مکھی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ گرمی تو نہیں لگ رہی؟ علی کی بات اتنے ٹھنڈے ہو کے تو نہیں سنی جاتی۔ بھائی دیکھیں، دونوں بزرگوں نے لکھا اپنی اپنی کتاب میں کہ یعصوب کہتے ہیں یہ جو شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں نا، شہد کی مکھیوں کی جو سردار مکھی ہوتی ہے، جو ملکہ مکھی ہوتی ہے، اس سردار مکھی کو یعصوب کہتے ہیں۔ تمام مکھیوں کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ چھتے سے باہر جائیں گی، مختلف پھلوں اور پھولوں کا رس اپنے منہ میں، اپنے دہن میں لے کر واپس چھتے میں آئیں گی۔ ان کے اسی رس جو ان کے منہ کے اندر ان کا لعاب بنے گا، اسی سے شہد بنے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو سب مکھیاں اپنی ڈیوٹی کرنے جاتی ہیں، مختلف پھلوں اور پھولوں کا رس اپنے منہ میں لے کر آتی ہیں۔ یعصوب یہ کام نہیں کرتی، یعصوب ہوتی ہے تمام مکھیوں کی سردار۔ اللہ کی طرف سے یعصوب کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ یعصوب نے اس چھتے کے صدر دروازے پر کھڑے ہونا ہے اور ہر آنے والی مکھی کو چیک کرنا ہے کہ وہ پاک رس لے کر آ رہی ہے یا نجس رس لے کر پاک رس لے کر آ رہی ہے یا نجس رس لے کر آئی ہے، یہ یعصوب چیک کرتی ہے۔ پھر یعصوب کی ڈیوٹی میں یہ بات شامل ہے کہ جو مکھی پاک رس لے کر آئی ہے اسے چھتے کے اندر داخل ہونے دے، اور جو مکھی نجس رس لے کر آئی ہے، پاکیزہ رس نہیں لے کر آئی، نہ صرف یہ کہ اس یعصوب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسے چھتے کے اندر نہ جانے دے، بلکہ اس یعصوب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس مکھی کو زندہ واپس بھی نہ جانے دے۔ ہاں، زندہ واپس بھی نہ جانے دے، نہ چھتے میں داخل ہو سکتی ہے، نہ اب اسے کوئی جینے کا حق ہے۔ خالق نے یعصوب کی یہ ڈیوٹی رکھی ہے کہ جس مکھی نے خیانت کی ہے، نجس رس لے کر آئی ہے اپنے منہ میں، یعصوب اسے چیک کرے گا۔ چیک کرنے کے بعد اگر رس ہے نجس تو یعصوب کی ڈیوٹی ہے کہ اس کے برابر برابر 2 ٹکڑے کرے، چھتے کے صدر دروازے کے سامنے پھینک دے، برابر برابر 2 ٹکڑے کر کے چھتے کے صدر دروازے کے سامنے پھینک دے۔ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا شہد کی مکھیوں کا جو چھتا ہوتا ہے اس کے نیچے بہت ساری مکھیوں کے ٹکڑے پڑے ہوتے ہیں، یہ یعصوب کے ہاتھوں سے ہوتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتے ہیں جب کوئی مکھی خیانت کرتی ہے، یعصوب کی ہے یہ ڈیوٹی۔ دونوں علماء نے اس بات کو بھی لکھا، اس کو لکھنے کے بعد پھر بتایا کہ علی کو یعصوب الدین کیوں کہتے ہیں۔ دونوں بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ روز قیامت علی کو یعصوب بنا کر جنت کے صدر دروازے پر کھڑا کرے گا۔ اللہ علی کو یعصوب بنا کر جنت کے صدر دروازے پر کھڑا کرے گا، اور علی کی یہ ڈیوٹی ہوگی کہ جس نے جنت میں جانا ہے اس کی آخری فائنل چیکنگ علی نے کرنی ہے۔ کیا چیک کرنا ہے علی نے؟ ان کے باقی عقیدوں کا عمل کا حساب کتاب فرشتے لے چکے، علی تم یعصوب بن کر جنت کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، اور چیک صرف ایک چیز کرنی ہے کہ اے علی یہ آنے والا اگر تو تیری محبت کی پاکیزگی لے کر آ رہا ہے تو جنت میں جانے دے، اور اگر تیرے بغض کی نجاست لے کر آ رہا ہے تو نہ صرف یہ کہ جنت میں نہیں جانے دینا بلکہ برابر برابر 2 ٹکڑے کر کے جہنم میں پھینک دو۔ ان کے برابر برابر 2 ٹکڑے کرو۔
وہی تلوار جو بدر میں چلی، جو احد میں چلی، جو خندق میں چلی، جو خیبر میں چلی، اسی تلوار سے ہر دشمن علی دو لخت ہوگا اور سیدھا دوزخ کی نظر ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ علی کے اپنے ہاتھوں سے علی کا دشمن، حالانکہ وہ اللہ کو سجدے کرتا رہا، اللہ کی عبادتیں کرتا رہا، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا، حد ہے محمد رسول اللہ پڑھتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، اگر یہ سب کچھ بھی اس کے پاس تھا، لیکن اگر وہ علی کا دشمن تھا، یاد رکھو علی کے دشمن کو نہ خدا رعایت دیتا ہے نہ مصطفیٰ رعایت دیتا ہے۔ علی کے دشمن کے لیے رعایت نہیں ہے، علی کے دشمن کو نہ خدا قبول کرتا ہے نہ مصطفیٰ قبول کرتا ہے، علی کے دشمن کو نہ کعبہ قبول کرتا ہے نہ قرآن قبول کرتا ہے، علی کے دشمن کو خود جنت قبول نہیں کرتی ہے، علی کے دشمن کو قبول نہیں کرتی ہے۔ دوستو علی کی ولایت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اس لیے کہ جب علی مولا ہوگا نا تو علی کی ولایت سے راستہ جاتا ہے مصطفیٰ کی ولایت کی طرف، مصطفیٰ کی ولایت سے راستہ جاتا ہے خدا کی ولایت کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ علی دروازہ ہے، علی کے دروازے سے مصطفیٰ تک جاتے ہیں، پھر مصطفیٰ کے ذریعے سے ہم خدا تک جاتے ہیں۔ ڈائریکٹ خدا کو کوئی راستہ نہیں جاتا، ڈائریکٹ سارے راستے صرف دوزخ میں جاتے ہیں، جہنم کو جاتے ہیں۔ جنہیں خدا نے وسیلہ بنایا ہے انہیں اپنے اور خدا کے بیچ میں رکھنا پڑے گا۔ خالق اللہ، مالک اللہ، رب رحمان کریم معبود مسجود اللہ ہے، پروردگار اللہ ہے، مگر اس نے اپنے اور ہمارے بیچ میں ہمارے لیے جن ہستیوں کو واسطہ فیض قرار دیا ہے وہ محمد و آل محمد علیہ السلام ہے۔ اللہ سے جو بھی خیر چاہیے اس کے لیے واسطہ بنانا پڑے گا محمد و آل محمد علیہ السلام کو، ان کے بغیر نہ دنیا میں خیر مل سکتا ہے نہ آخرت میں خیر مل سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ علی کے بغیر جنت نہیں ملتی ہے، علی کے بغیر کوئی پل صراط سے پار نہیں ہو سکتا ہے۔ علی ہی کی ولایت کا نام ایمان ہے، جو علی کا ہوتا ہے وہی مومن ہوتا ہے۔ علی کی محبت کو میں بتا چکا، علی کی محبت کو ایمان کہتے ہیں، علی کی ولایت کو ایمان کہتے ہیں۔ جو علی والا ہوتا ہے، سنو اب قرآن پڑھ رہا ہوں، سورہ احزاب 33واں سورہ، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ حبیب وہ وقت یاد کرو کہ جب اللہ نے عہد لیا، اِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، وہ وقت یاد کرو کہ جب اللہ نے سارے نبیوں سے عہد لیا۔ اِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، وہ وقت یاد کرو کہ جب اللہ نے سارے نبیوں سے عہد لیا۔ وَمِنْ کا، اور حبیب تجھ سے بھی عہد لیا، سارے نبیوں سے لیا، ارے مصطفیٰ تجھ سے بھی عہد لیا، تجھ سے بھی۔ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ، نوح سے، ابراہیم سے، موسیٰ، عیسیٰ ابن مریم سب سے عہد لیا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اللہ کہتا ہے ہم نے ان سب سے بڑا ہی پکا عہد لیا۔ اللہ نے سارے نبیوں سے بھی عہد لیا، وَمِنْ کا، اور سرکار سے بھی عہد لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں سے کوئی اور عہد لیا ہے اور مصطفیٰ سے کوئی اور عہد لیا ہے۔ اسی لیے تو تمام انبیاء کے عہد کا ذکر الگ کیا اور سرکار کے لیے الگ سے کہا کہ وَمِنْ کا، ورنہ انبیاء میں تو سرکار بھی آتے ہیں، لیکن ما سبق انبیاء کے عہد کو الگ ذکر کیا اور سرکار کے لیے کہا وَمِنْ کا، اور ہم نے آپ سے بھی لیا، یعنی ان کا کوئی اور تھا، سرکار کو کوئی اور تھا۔ بس یہی دو عہد سمجھنے ہیں کہ اللہ نے تمام انبیاء سے کیا عہد لیا، اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اللہ نے سرکار دو عالم سے کیا عہد لیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والا۔ سلامت رہیے۔ دونوں عہد معلوم کر لیں۔ سب سے پہلے وہ عہد معلوم کرتے ہیں کہ جو اللہ نے تمام انبیاء سے لیا۔ اللہ نے سارے انبیاء سے کیا عہد لیا؟ آیت میثاق سورہ مبارکہ آل عمران، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ وہ عہد کہ جو اللہ نے تمام انبیاء سے لیا اسے یہاں بیان کیا۔
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وحکمہ، وہ وقت کہ جب اللہ سارے نبیوں سے عہد لے رہا تھا کہ نبیوں تمہیں نبوت دیتا ہوں، کتاب حکمت دیتا ہوں. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، دیکھو اس نبوت اور رسالت اور کتاب و حکمت کے لیے تمہیں ایک عہد کرنا ہے کیا؟ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تم سب کے بعد میرا رسول آئے گا. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، میرا آخری پیغمبر، میرا حبیب، میرا مصطفیٰ جب وہ آئے گا تو وہ تمہاری نبوتوں کی تصدیق کرے گا. مصدق لما معکم، اور جو کچھ تمہارے ساتھ کتاب یا صحیفہ نازل ہوا ہے وہ اس کی بھی تصدیق کرے گا. مگر یہ نبوت میں تمہیں دوں گا تب. یہ اللہ کب عہد لے رہا ہے؟ انہیں نبی بنا کر زمین پر بھیجنے سے پہلے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ان تمام انبیاء کو نبی بنا کر زمین پر بھیجنے سے پہلے اللہ ان سے عہد لے رہا ہے. عہد کرو. عہد کیا کریں؟ اللہ کہتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، میرے اس محمد کی نبوت پر ایمان لاؤ. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، یہ بڑی بات ہے، اس پر آپ کی توجہ چاہیے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، عہد یہ کرو کہ تم نے محمد کا مومن بن کے رہنا ہے. تم میرے مصطفیٰ کی نبوت کا ابھی کلمہ پڑھو، مصطفیٰ کے مومن بن جاؤ، اور یہ عہد کرو کہ تم میرے محمد کے اور میرے مصطفیٰ کے مومن بن کر رہو گے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، اور تم نے اس مصطفیٰ کی مدد بھی کرنی ہے. قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اللہ نے پھر ان سب سے کہا کہ میں نے جو تم سے بھی قول قرار عہد پیمان لیا ہے تم سب اقرار کرتے ہو، عہد کرتے ہو. قَالُوا أَقْرَرْنَا، تمام انبیاء نے یک زباں ہو کر کہا ہم اقرار کرتے ہیں، ہم عہد کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں، یعنی ہم مصطفیٰ کی نبوت کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم ان کو نبی مانتے ہیں، ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم ان کے مومن بن کر رہیں گے. ٹھیک ہے؟ جب یہ عہد اللہ نے ان سے لے لیا تو اس کے بعد اللہ نے کہا قَالَ فَاشْهَدُوا، دیکھو یہ آج جو تم نے قول و قرار کیا ہے اور آج جو تم نے عہد و پیمان باندھا ہے، یعنی آج جو تم نے میرے محمد کی نبوت کا کلمہ پڑھا ہے، یعنی آج جو تم میرے محمد مصطفیٰ کے مومن بنے ہو، یہ جو عہد تم نے آج میرے ساتھ کیا ہے، قَالَ فَاشْهَدُوا، تم اس عہد کے گواہ رہنا. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اللہ بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ایک گواہ ہوں. اور میں اللہ بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ایک گواہ ہوں. اس کے بعد اللہ ان معصوم نبیوں سے ذرا توجہ فرمائیے گا. پہلے اللہ نے کیا کہا تھا؟ اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء کو نبی بنا کر زمین پر بھیجنے سے پہلے ان سے یہ عہد لیا کہ تم یہ عہد کرو اور قول و قرار کرو تو تمہیں نبوت دوں گا، اگر نہ کرو گے تو نبوت نہیں دوں گا، نبی نہیں بناؤں گا. نبی صرف اس صورت میں بناؤں گا جب تم میرے محمد کی نبوت کا کلمہ پڑھو گے، میرے مصطفیٰ کے امتی بنو گے، میرے مصطفیٰ کے مومن بنو گے. آدم کو زمین سے زمین پر بھیجنے سے پہلے اللہ آدم سے محمد کی نبوت کا کلمہ پڑھوا رہا ہے، اور مسلمان کہتا ہے کہ مصطفیٰ دنیا میں آنے کے بعد بھی 40 برس تک نبی نہیں تھا. اب بتاؤ اس مسلمان کی مانو یا اس قرآن کی مانو؟ یا اللہ کا قرآن کہتا ہے مصطفیٰ نبی الانبیاء ہے، یعنی انبیاء کا نبی ہے. کوئی نبی اس وقت تک نبی نہیں بنا جب تک اس نے محمد کی نبوت کا کلمہ نہیں پڑھا ہے. ٹھیک ہے؟ چلو آگے بڑھتے ہیں. فمن تولا بعد ذالک، اب اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتے دیکھو آج تو تم نے عہد و پیمان باندھا، قول و قرار کیا، ٹھیک ہے نا؟ فمن تولا بعد ذالک، اگر تم میں سے کوئی ایک بھی اس سے پھر گیا، اللہ دھمکی دے رہا ہے اور معصوم نبیوں کو دھمکی دے رہا ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک جو نبی ہیں اللہ انہیں دھمکی دے رہا. کیا کرے؟ فمن تولا بعد ذالک، سنو تم میں سے اگر کوئی اس عہد سے پھر گیا، یعنی پھرنے کا مطلب کیا ہے؟ پھرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی بن کے جب زمین پر آئیں گے
تو کسی کی عمر 1000 برس ہوگی، کسی کی 2500 سال ہوگی. اتنی لمبی عمر میں کسی کو خیال آ سکتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے کوئی شک پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم نے وہاں کوئی عہد کیا تھا یا ہم نے کوئی خواب دیکھا تھا. ہاں، کوئی اس قسم کا تصور آ سکتا ہے. یعنی محمد کی نبوت میں تمہیں اگر شک ہو گیا تو اللہ کہتا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اگر تمہیں محمد کی نبوت میں شک ہوا تو اسی لمحے میں تمہارا نام انبیاء کی فہرست سے نکال کر فاسقوں کی لسٹ میں لکھ دوں گا. یہ بڑی بات ہو رہی ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہو رہی ہے. جن تک بات پہنچ رہی ہے یہ بہت بڑی محنت ہے. ذرا توجہ فرمائیں گے آپ. اللہ ان معصوم نبیوں سے کہتا ہے جبکہ سرکار ابھی وہاں ہے، سرکار کو ابھی آنے میں ہزاروں برس لگیں گے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک ان نبیوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں محمد کی نبوت میں شک ہو گیا تو میں تمہیں نبی نہیں چھوڑوں گا، تم فاسق ہو جاؤ گے. تو مجھے بتاؤ، اگر نبی کو مصطفیٰ کی نبوت میں شک ہونے کی صورت میں وہ نبی نہیں رہتا، فاسق ہو جاتا ہے، تو پھر مصطفیٰ اگر اس دنیا میں آ جائے اور اعلان نبوت بھی کر دے اور کوئی کلمہ پڑھنے والا مصطفیٰ کی نبوت کا کلمہ بھی پڑھ لے اور پہلو میں بیٹھ کر نبوت میں شک بھی کرتا رہے، نہیں ہے گنجائش. مصطفیٰ کی نبوت میں شک کی گنجائش نہیں ہے. اللہ نے انبیاء کو حکم دیا کہ تم نے مصطفیٰ کا مومن بن کے رہنا ہے. ہر نبی اپنی امت کا نبی ہے مگر مصطفیٰ نبی الانبیاء ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب نبی میرے مصطفیٰ کے امتی ہیں، سرکار ان کے نبی ہیں. ٹھیک ہے، اور ان سب پر ضروری ہے کہ یہ مصطفیٰ کی نبوت پر ایمان لائیں اور ان کے مومن بن کر رہیں. تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی میرے محمد کا مومن ہے اور میرا محمد ان کا نبی ہے. اب نبی اور مومن کے بیچ میں کیا رشتہ ہے؟ ذرا صلوات پڑھیں، میں ابھی بتاتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، حیدری لن تسلم. تو یہ یاد رکھیے گا کہ مصطفیٰ نبی اور سارے نبی ان کے مومن، اور قرآن نے نبی اور مومن کا رشتہ بھی قائم کیا، وہ بھی ابھی بتاتا ہوں. پہلے وہ عہد معلوم کر لیں کیونکہ ایک عہد رہ گیا. ایک عہد تھا جو اللہ نے تمام انبیاء سے لیا، دوسرا وہ عہد ہے جو کہ اللہ نے سرکار دو عالم سے لیا، رسول اعظم سے لیا. اب یہ بھی تو پتہ کرنا ہے کہ اللہ نے رسول اعظم سے کیا عہد لیا تھا. سورہ مبارکہ مائدہ قرآن مجید کا 5واں سورہ، آیت نمبر 67، آیہ بلغ، آیہ غدیر، 10 ہجری 18 ذی الحج، غدیر کا میدان، پیغمبر کی حج سے واپسی، حاجیوں اور صحابیوں کا مجمع. اللہ کی طرف سے آیت آئی، یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دے، ما انزل الیک، جو نازل کیا گیا تیری طرف. اے مصطفیٰ اس کو پہنچا. انزلہ صیغہ ہے ماضی مجہول کا، یعنی وہ بات نہیں کہہ رہا اللہ کہ جو ابھی ہم تم سے کہہ رہے ہیں کا بات تو پرانی ہے، اس پرانی بات کو ابھی پہنچاؤ. یعنی مصطفیٰ کا اللہ کے ساتھ یہ کوئی پرانا قول و قرار ہے، یہ کوئی پرانا عہد و پیمان ہے. آج اللہ کہہ رہا ہے اس کو پورا کرو، اسے پورا کرو. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اور اگر آج یہ کام نہ کیا تو گویا کہ رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. یہ نہ کیا تو گویا کہ رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. مفسرین حوالے میرے پاس موجود،
مفسرین نے صحابہ کرام کی روایات سے لکھا کہ یہ غدیر کے میدان میں آیت علی مولا کی شان میں نازل ہوئی، اور اسی آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے حکم سے پیغمبر اعظم نے جناب امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا اور کہا من کنت مولا ہو فحال علی مولا۔ تو اللہ نے عہد لیے تھے دو، ایک لیا تھا انبیاء سے، ایک لیا تھا سید الانبیاء سے، ایک لیا تھا آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں سے عہد، ایک لیا تھا سرکار دو عالم سے عہد۔ اللہ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا تھا کہ تم نے مصطفیٰ کی نبوت پر ایمان لانا ہے، اور مصطفیٰ سے یہ عہد لیا تھا کہ تم نے علی کی ولایت کا اعلان کرنا ہے۔ تم نے علی کی ولایت کا اعلان کرنا ہے، اعلان کرنا ہے۔ صلوات پڑھیے ذرا۔ دونوں عہد پتہ چل گئے، دونوں عہد پتہ چل گئے، دونوں عہد پتہ چل گئے۔ بھائی سنو سنو، اپنے تمام کانسیپٹ کلیئر کرو۔ یہ حسین کی دی ہوئی دانشگاہ اور یونیورسٹی ہے، یہاں سے ایمان کا تبرک بڑھتا ہے، علم و عرفان کا تبرک بڑھتا ہے، بصیرت حکمت اور دانائی کا تبرک بڑھتا ہے۔ یہاں سے آنے والوں سے نہ عقیدہ پوچھا جاتا ہے نہ مذہب پوچھا جاتا ہے۔ حسین کے ذکر کے صدقے میں انسانیت کا تبرک ہے جو بانٹا جاتا ہے، جو لے نہ سکتا ہے لے جائے۔ یہ سخی حسین کا دربار ہے، یہ تبرک صرف حسین کی مجلس سے ملے گا اور کہیں سے نہیں ملے گا۔ عظیم ترین تبرک ہے، ایمان کا تبرک ہے، ایمان کا رزق ہے۔ میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں، اللہ نے انبیاء سے یہ عہد لیا تھا کہ تم نے مصطفیٰ کی نبوت پر ایمان رکھنا ہے، اور مصطفیٰ سے یہ عہد لیا تھا کہ تم نے علی کی ولایت کا اعلان کرنا ہے۔ نبی سارے مصطفیٰ کی نبوت پر ایمان لانے کی وجہ سے مصطفیٰ کے مومن ہو گئے، مصطفیٰ ان کا نبی ہو گیا۔ اب قرآن نے نبی اور مومن کے بیچ میں ایک رشتہ قائم کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مولا ہوا کرتا ہے اور مومن غلام ہوا کرتا ہے۔ تو اب مجھے کہنے دو، آدم غلام محمد مولا، نوح غلام محمد مولا، ابراہیم غلام محمد مولا، موسیٰ غلام محمد مولا، عیسیٰ غلام محمد مولا، سارے نبی غلام محمد مولا۔ اب غدیر خم کا میدان، مصطفیٰ کا اعلان، من کنت مولا ہو فہذا علی۔ تو اب مجھے کہنے دو، آدم غلام علی مولا، نوح غلام علی مولا، ابراہیم غلام علی مولا، موسیٰ غلام علی مولا۔ شیعوں کا 1400 سالہ پرانا عقیدہ ہے، تمہیں نہیں معلوم؟ کب ہم نے کہا کہ علی کا مقابلہ کسی خاص بزم میں جا کر کرو؟ ہمارا 1400 برس سے پرانا عقیدہ ہے، ہر کتاب میں موجود ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، ہر شیعہ کتاب کہے گی، ہر شیعہ عالم کہے گا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کا علی مولا ہے۔ حیدری اپنے مجمع میں اپنا مذہب تم سے پوچھ کے بتاؤں گا میں، تم مجھے بتاؤ گے کہ میں نے اپنے لوگوں کو کیا دین بتانا ہے۔ امام بارگاہ میری، مجمع میرا، لوگ میرے، مذہب میرا، بات تیری کروں۔ حیدری اپنے امام بارگاہ میں تیرا دین بتاؤں، تیرا عقیدہ بتاؤں، تیرا مذہب بتاؤں۔ اس ملک میں ہندو کو حق ہے وہ اپنے فالوورز کو
اپنا دین بتا سکتا ہے، میں نہیں بتا سکتا۔ نعرہ حیدری۔ یہ پاکستان ہے، کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے۔ ہوش کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو۔ کہاں رہتے ہو؟ کس دنیا میں رہتے ہو تم؟ پاکستان بنایا بھی تھا، پاکستان بچایا بھی ہے، آئندہ بچانا بھی چاہتے ہیں، اور تم جیسے شریروں سے بھی بچانا چاہتے ہیں۔ پاکستان کا آئین تمام مذاہب کو ان کے عقیدے میں آزادی دیتا ہے، ملک کا آئین آزادی دیتا ہے۔ میں پاکستان کا آزاد شہری ہوں، میرے ملک کا آئین میرے شہری آزادیوں کو تحفظ کرتا ہے۔ کسی کو اس طرح قدغن لگانے کا اختیار نہیں دیا جائے گا، کسی کو اس طرح کالا قانون چلانے کا اختیار نہیں دیا جائے گا۔ جب تمہارا دل چاہے، جیسی تمہارا دل چاہے تم رپورٹ بنا کے بھیج دو۔ اندھے ہو تم؟ کوئی خبر نہیں تمہیں؟ قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ حدیث نہیں پڑھی؟ 2 لفظ پڑھ لیتے نا؟ کیسے پڑھتے؟ تمہارا باب العلم سے تعلق ہی نہیں ہے۔ میرا دین ہے، میرا مذہب ہے، میں اپنے لوگوں کو بتا رہا ہوں، اپنے امام بارگاہ میں بتا رہا ہوں، اپنے مجمع میں بتا رہا ہوں۔ کسی کو کچھ نہیں کہا جا رہا، کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، کسی کے بڑے کی کوئی بات نہیں کی ہم نے۔ ہم اپنے بڑوں کی بات بھی نہ کریں، ہاں؟ کسی کو ڈسکس نہیں کیا، اپنے اماموں کو ڈسکس کیا۔ اپنے امام اپنے عقیدے کے مطابق بتاؤں گا، ہاں؟ کسی کے رہبر کی بات نہیں کر رہا۔ تمام لوگوں کے عقیدے کا احترام ہے، ہمیشہ کرتے ہیں، سب کے عقیدے کا احترام کرتے ہیں، ہر مذہب کا احترام ہے، ہر مسلک کا احترام ہے، سب کے نظریات کا احترام ہے، ہمیشہ ہم نے کیا۔ اس ملک میں ہم نے وحدت کی فضا قائم کی، تمام مسالک کو ساتھ لے کر چلے۔ یہ شر پسند عناصر ہیں، ریاستی ادارے ان پر نگاہ رکھے، یہ ملک کے امن امان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ آج شیعہ بھی حسینی ہے اور سنی بھی حسینی ہے، ہر مجلس میں شیعہ بھی موجود ہیں، سنی بھی موجود ہیں۔ اس ملک کے تمام رہنے والے پاکستانی مسلمان جو ہیں، ان کی غالب ترین اکثریت حسینیوں کی ہے۔ تمہیں خوف صرف اتنا ہے کہ یزید کے خلاف بات نہ ہو، اس لیے کہ شیعہ سنی سب یزید سے نفرت کرتے ہیں۔ تمہیں اتنا زیادہ پیارا ہے یزید تو اسی کے پاس چلے جاؤ، جاؤ اسی کے پاس چلے جاؤ، جہاں وہ اللہ تمہیں اسی کے پاس لے جا۔ ہماری دعا ہے، دیکھو علی مولا تھا، کل بھی آج بھی قیامت تک رہے گا۔ میں نے نہیں بنایا، میں توحید پرست ہوں، میرے پاس توحید کا عقیدہ ہے، اور توحید کا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ جو اللہ کہے وہ مانو۔ اللہ نے علی کو مولا بنایا، جب اللہ نے علی کو مولا بنایا ہے، اور اللہ علی کے دشمن کو کوئی رعایت ہی نہیں دیتا ہے، تو ہم علی کو چھوڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ ہمارا علی کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ وقت اجازت نہیں دے رہا، آج منزل مصائب پر کچھ ذکر کروں گا شہزادہ علی اکبر کا۔ ہر نانا کو نواسے سے بڑی محبت ہوتی ہے، نواسے کو نانا سے بڑی محبت ہوتی ہے، مگر کائنات میں رسول جیسا نانا، حسین جیسا نواسا، اس کی مثال نہیں ہے۔ اللہ کے رسول حسین سے شدید محبت کرتے ہیں، حسین اپنے نانا سے شدید محبت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے، حسین نانا کی جدائی میں روتے رہتے تھے، قبر سے رسول پر جاتے تو روتے اور کہتے میرے اللہ مجھ سے میرے نانا کی جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ 25 برس تک قبر رسول پر ہاتھ رکھ کر، 25 برس تک قبر رسول پر ہاتھ رکھ کر حسین نے یہ دعا مانگی ہے۔ اس کے بعد حسین کے گھر میں علی اکبر پیدا ہو۔ جو رونے کے لیے بیٹھے ہو، علی اکبر صورت میں، سیرت میں، لہجے میں، آواز میں، انداز میں مثل پیغمبر ہے۔ راوی کہتا ہے کہ شہزادہ علی اکبر
جب مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے نا تو لوگ ایک دوسرے کو آواز دیتے، کہتے ادھر آؤ، جس نے رسول کا چلنا دیکھنا ہو ذرا علی اکبر کو چلتے ہوئے دیکھیں۔ اور جب شہزادہ علی اکبر مدینے کی گلیوں میں گفتگو کرتے تو لوگ ایک دوسرے کو آواز دیتے اور کہتے کہ ادھر آؤ، جس نے لہجہ رسول سننا ہو وہ ذرا علی اکبر کی گفتگو سنے۔ علی اکبر کا چہرہ دیکھتے ہی لوگوں کو کائنات کے رسول یاد آ جاتے تھے، صورت بھی پیغمبر والی، سیرت بھی پیغمبر والی، آواز بھی پیغمبر والی انداز۔ حسین کی دعا ہی یہی تھی نا، 25 برس کے بعد علی اکبر پیدا ہوئے۔ روایت ہے کہ امام حسین چونکہ 25 سال سے دعا مانگ رہے تھے، پورے مدینے کو اس دعا کا پتہ تھا، اس لیے پورے اہل مدینہ کو شہزادہ علی اکبر کی ولادت کا انتظار تھا۔ جب علی اکبر کی ولادت ہوئی ہے تو مدینے کے لوگ آئے، حسین مولا کو مبارکباد دی۔ حسین نے ہر مبارکباد دینے والے کو اپنی شان شاہی کے مطابق نوازا۔ ایک مرتبہ حسین کے حصے کی بہن زینب عالیہ نے حسین کے صحن میں قدم رکھا اور کہا بھائی حسین مبارک ہو، اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے۔ حسین کہتے ہیں بہن زینب، ہر مبارکباد دینے والے کو میں نے دل کھول کے دیا ہے، تم تو میرے حصے کی بہن ہو، بہنوں کے ویسے ہی بڑے حق ہوتے ہیں، بتاؤ علی اکبر کی مبارکبادی میں کیا لوگی، بتاؤ اکبر کی مبارکبادی میں۔ جناب زینب کہتی ہیں کہ جس ماں کے آپ بیٹے ہیں، جس باپ کا لہو آپ کی رگوں میں ہے، میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے، میری رگوں میں بھی اسی بابا کا خون ہے، دنیا کی کسی چیز سے کوئی رغبت نہیں ہے۔ ہاں حسین اگر دینا چاہتے ہو تو مجھے وہ چیز دو جو تمہیں بہت پیاری ہے، مجھے وہ شے دو کہ جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہے۔ حسین سمجھ گئے کہ بہن اکبر مانگ رہی ہے۔ عزادارو، حسین کے لیے تو اکبر زینب کو دینا کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ شہزادہ علی اکبر کی ولادت کے وقت تک جناب زینب کی اپنی اولاد نہیں ہوئی تھی، اس وقت تک بی بی کے اپنے بیٹے نہیں تھے، تاخیر سے ہوئی ہے، بی بی کی اپنی اولاد بہت دیر سے ہوئی ہے۔ شہزادہ علی اکبر کی ولادت کے وقت تک بدور زادی کی اپنی اولاد نہیں تھی، اکبر مانگ لیا۔ اب حسین مولا کے تو اور بھی بیٹے ہیں، مگر ام لیلہ کا صرف ایک ہی بیٹا ہے علی اکبر، اکلوتا ایک، اس کے علاوہ کوئی بیٹا نہیں۔ ایک بیٹا پیدا ہوا ہے ام لیلہ کا، وہ بھی اتنے سالوں کی دعاؤں کے بعد، منتوں اور مرادوں کے بعد۔ حسین مولا نے جناب زینب کو ساتھ لیا، بہن کو لے کر سخی حسین اکبر کی ماں کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ نو مولود شہزادے کی ولادت ہو چکی ہے، بچہ ماں کی گود میں ہے، جہاں جناب ام لیلہ ہیں، بہن کو لے کر حسین وہاں آ کر کھڑے ہوئے، اور حسین اس طرح کھڑے ہوئے ام لیلہ کے سامنے جیسے کوئی سوالی کھڑا ہوتا ہے، جیسے کوئی سائل کھڑا ہوتا ہے۔ کہا ام لیلہ، ہر مبارکباد دینے والے کو میں نے راضی کیا ہے، بہن زینب کو تم راضی کر دو، بہن زینب کو تم راضی کر دو، اجرکم اللہ۔ ام لیلہ سمجھ گئیں کہ بدور زادی علی اکبر کو مانگ رہی ہے، میں قربان، اس بی بی کی وفا پر قربان، اتنے سالوں کی دعاؤں کے بعد ایک اکلوتا بیٹا، ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی، علی اکبر کو اٹھایا، بدور زادی کے ہاتھوں پہ رکھ دیا، زینب عالیہ کے ہاتھوں پہ رکھ دیا، اور کہا اتنی سی بات ہے، آپ کا ہے، آپ کا ہوا، میرے لیے یہ شرف بہت ہے کہ میں فاطمہ کے گھر کی کنیز ہوں، میں آل محمد کے گھر کی کنیز ہوں، میرے لیے یہی شرف کافی ہے۔ آقا زادی آپ لے جائیے۔ عزادارو، وہ دن، اس دن سے لے کر 10 محرم 61 ہجری تک علی اکبر کو پالا ہے زینب نے، پروان چڑھایا زینب نے۔ علی اکبر کی ہیں 2 مائیں، ایک ہے پیدا کرنے والی، ایک ہے پالنے والی۔ عزادارو، یہی وجہ ہے کہ 10 محرم کے دن جب شہزادہ علی اکبر اصحاب و انصار کے بعد حسین مولا کے سامنے آئے اور کہا کہ بابا اب مجھے اجازت دیجیے، حسین نے علی اکبر کو دیکھا، نگاہوں میں نانا کی تصویر دوڑ گئی، رو کر کہا علی اکبر تجھے معلوم جو نہیں میں نے کس طرح نانا کی قبر پر ہاتھ رکھ کر 25 برس تک دعائیں مانگی تھیں، اس کے بعد تو پیدا ہوا تھا۔ علی اکبر کو سینے سے لگایا، کہا علی اکبر اب بھی جب میں نانا کے لیے اداس ہوتا ہوں نا تو علی اکبر میں تمہیں دیکھا کرتا ہوں۔ علی اکبر کا اصرار تھا زیادہ، کہا اچھا اگر زیادہ تمہاری خواہش ہے تو اجازت دوں گا، مگر پہلے جا کر ماں سے اجازت لو، اگر ماں اجازت دے
تو میں بھی اجازت دے دوں گا۔ شہزادہ علی اکبر حکم پاتے ہی چل پڑے خیام کی طرف۔ جب چلے ہیں نا تو حسین کہتے ہیں علی اکبر تمہیں معلوم ہے نا تمہاری ایک ماں نہیں ہے، تمہاری دو مائیں ہیں، ایک ہے پیدا کرنے والی، ایک ہے پالنے والی، تم نے دونوں سے اجازت لینی ہے۔ ام لیلہ سے بھی اجازت لو، زینب عالیہ سے بھی اجازت لو۔ اجرکم علی اللہ جزاکم ربکم، 9 محرم ہے، لفظوں کا انتظار نہ کرو۔ عزادارو ابھی تھوڑی دیر کے بعد سورج غروب ہو جائے گا، شب عاشورہ آ جائے گی، قیامت کی رات ہوگی۔ اب بطول کا گھر گزرنے میں کتنا وقت بچ گیا ہے؟ 9 محرم کو لفظوں کا انتظار نہ کرو عزادارو۔ شام والی بیویاں، جنت البقیع والی بیویاں نہیں معلوم کب سے مجلس میں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کے چیخنے کا انتظار کر رہی ہیں، آپ کے گریے کی آواز بلند ہونے کا انتظار کر رہی ہیں۔ عزادارو آج جب تم مسائل میں رو گے نا تو میرا عقیدہ ہے آج تمہارے رونے کی آواز کربلا تک جائے گی، آج تمہارے رونے کی آواز جنت البقیع تک جائے گی، روضہ رسول تک جائے گی، شام تک جائے گی، نجف تک جائے گی، کوفے تک جائے گی۔ ہاں پرسہ دو، سب سے پہلے علی اکبر کا پرسہ کائنات کے رسول کو دو، پھر جناب امیر کو دو، پھر جناب سیدہ کو دو، مولا حسن کو دو، سب سے بڑھ کر غریب کربلا میرے مولا حسین کو، حسین جیسے ضعیف باپ کو حسین کے جوان بیٹے کا پرسہ دو، ام لیلہ کو، ام لیلہ کے اکلوتے شہزادے کا پرسہ دو، پرسہ دو۔ سر پیٹ کے پرسہ دے سکتے ہو، سینہ پیٹ کے پرسہ دے سکتے ہو، روتے ہوئے تمہاری آواز بلند بھی ہو جائے گی۔ یہاں کسی نے تمہیں تماچا نہیں مارنا، تمہارے رونے پر کوئی پابندی نہیں ہے عزادارو۔ خوش قسمت مقام ہو، آزاد ماحول میں بیٹھے ہوئے ہو، یہ گریہ تمہاری زندگی ہے، اس گریے میں تمہاری حیات ہے عزادارو۔ اس وقت کائنات کی سب سے بڑی عبادت ہے جو تم کر رہے ہو عزادارو۔ عزادارو علی اکبر چلے، پہلے اپنی حقیقی ماں ام لیلہ کے خیمے میں پہنچے۔ جناب ام لیلہ کہتی ہیں جاؤ پہلے آقا زادی سے اجازت لو، اگر آقا زادی اجازت دیں تو میری طرف سے اجازت ہی اجازت ہے۔ شہزادہ علی اکبر پھوپھی زینب کے خیمے میں آئے، پھوپھی کے خیمے میں علی اکبر خیمے کے کونے میں ایک خاک پر بیٹھ گیا اور کہا پھوپھی اماں آپ کو آپ کا اکبر بہت پیارا ہے نا؟ کہا ہاں اکبر، مجھے میرا اکبر بہت پیارا ہے۔ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ پھوپھی اماں آپ اپنے شہزادے علی اکبر کی کوئی بات ٹالا نہیں کرتی ہیں نا؟ علی اکبر خیریت تو ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آج میں فرمائش کروں گا تو آپ تو میری فرمائش کو پورا کریں گی نا؟ جناب زینب فرماتی ہیں علی اکبر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرمائش علی اکبر کی ہو اور زینب پورا نہ کرے؟ پھر بدول ذاتی کہتی ہیں مگر علی اکبر میرے حالات دیکھ کر فرمائش کرنا، یہ مدینہ نہیں ہے، یہ کربلا ہے، تیری پھوپھی اجڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، اب میں پردیسن ہوں، میرا گھر لٹنے والا ہے، علی اکبر ذرا میرے حالات بھی اپنے سامنے رکھنا، اس کے بعد فرمائش کرنا۔ علی اکبر کہتے ہیں پھوپھی اماں ایسی بات نہیں کہوں گا جو آپ پوری نہ کر سکیں، پھوپھی اماں صرف اس لیے آیا ہوں، بابا نے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ اجازت دیں گی تو بابا کی طرف سے بھی اجازت ہوگی۔ اتنا سننا تھا، زینب کی چیخ نکلی، رو کر کہا علی اکبر کیا تجھے 18 سال اس دن کے لیے پالا تھا کہ تجھے خاک اور خون میں غلطاں ہوتے ہوئے میں اپنی نگاہوں سے دیکھوں؟ نہیں علی اکبر نہیں، ایسا نہ کرو۔ علی اکبر اصرار کرتے رہے، جناب زینب عالیہ انکار کرتے نہیں۔ ایک مرحلے پر جا کر شہزادے نے عجیب گفتگو کی، کہا یہ بتائیے پھوپھی اماں میں علی اکبر ہوں، میں کس کا بیٹا ہوں؟ کہا علی اکبر تم میرے بیٹے ہو۔ کہا یہ میرے بابا غریب کربلا حسین کس کے بیٹے ہیں؟ کہا تمہاری دادی فاطمہ زہرا کے۔ کہا پھر بتائیے آپ کا بیٹا افضل ہے یا فاطمہ کا بیٹا افضل ہے؟ اتنا تو بتائیے۔ ہاں عزادارو بطول زادی کہتی ہیں علی اکبر تم بہت افضل ہو مگر فاطمہ کے لال سے افضل تو نہیں ہو سکتے نا۔ اکبر کہتے ہیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر آج آپ نے اپنے بیٹے کو سیدہ کے بیٹے پر قربان نہ کیا تو روز قیامت اگر سیدہ نے پوچھ لیا زینب کیا تجھے اپنا اکبر میرے حسین سے زیادہ پیارا تھا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو بڑا مشکل مرحلہ ہے، بڑا مشکل مرحلہ، مگر جب کہا نا شہزادہ علی اکبر نے کہ اگر روز قیامت سیدہ نے پوچھ لیا، اتنا سننا تھا
बतूल ज़ादी कहती हैं अगर ये बात है तो एक बार नहीं 1000 बार अपने अकबर को फातिमा के हुसैन पर कुर्बान करने के लिए तैयार है। अली अकबर का बाबा इजाज़त मिल गई, कहा अच्छा। हुसैन ने घोड़ा भी लिया, जवान बेटा भी लिया। जो तमाम बतूल ज़ादियों का खैमा था, ख़याम का मुश्तरका सहन था, उसमें लाकर अली अकबर का घोड़ा खड़ा किया, अली अकबर को भी खड़ा किया। अली अकबर के बदन पर हुसैन ने आलाते हर्ब व ज़र्ब को सजाना शुरू किया। जब अली अकबर को दूल्हा बना चुके, घोड़े पर ज़ीन तैयार हो चुकी, एक मरतबा बतूल ज़ादियों के खैमों का रुख किया और गरीब करबला कहते हैं अब मेरा अकबर जा रहा है, जिसने मेरे अकबर की आखिरी ज़ियारत करनी हो। बीवियों ने अपना अपना खैमा छोड़ा, बीवियां रोकती हुई अली अकबर के गिर्द जमा हुई, एक हल्का बना, सदाए गिरिया बुलंद हुई, सदाए मातम बुलंद हुई। बड़ा मुश्किल था इन बीवियों के हल्के में से अली अकबर को रवाना करना, मगर सबको सब्र की तलकीन की। हुसैन ने अली अकबर को घोड़े पे सवार किया। रावी कहता है अली अकबर का घोड़ा जब खैमे के सदर दरवाजे पर पहुंचा ना, घोड़ा बाहर आना चाहता था मगर खैमे का दरवाज़ा नीचे गिर जाता था, खैमे का पर्दा नीचे गिर जाता था। कई मरतबा खैमे के सदर दरवाजे का पर्दा कभी उठता था कभी गिरता था, कभी उठता था कभी गिरता था। रावी से पूछा गया कि ऐसा क्यों होता था, तो वो कहता है इसलिए कि जब भी अली अकबर की सवारी दरवाजे तक आती थी ना, पीछे से कोई भी आती, कोई कहती अली अकबर ज़रा जुल्फ़ें छूने दे, कोई कहती अली अकबर अपना माथा छूने दे, इसलिए बड़ी देर लगी है। आजरुकुम अल्लाह जज़ाकुम रब्बुकुम, बस ख़त्म हो गया मसाइब। अली अकबर का घोड़ा खैमे से रवाना हुआ, घोड़ा चला, घोड़े के पीछे पीछे गरीब करबला भी चल पड़े, मौला हुसैन भी चल पड़े। थोड़ा आगे जाकर घोड़े को एड़ लगाई अली अकबर ने, घोड़े के कदमों की रफ्तार तेज हुई, घोड़े ने दौड़ना शुरू किया। अब गरीब ज़हरा ने अपने सर का अमामा उतारा, अमामे को कमर का पटका बनाया। जब घोड़े ने दौड़ना शुरू किया, गरीब ज़हरा ने घोड़े के पीछे पीछे दौड़ना शुरू किया। जब अली अकबर ने बाप के कदमों की आहट को महसूस किया, अली अकबर ने तेज़ दौड़ते हुए घोड़े को एक मरतबा रोका। अब जो पीछे मुड़कर देखा, क्या नजर आया? ज़ईफ़ बाप सवारी के पीछे पीछे दौड़ता हुआ आ रहा है। अली अकबर कहता है बाबा क्या आपने मुझे इजाजत नहीं दी? हुसैन कहते हैं अली अकबर अगर तू होता ज़ईफ़ बाप, तेरा होता कोई जवान बेटा, आजरुकुम अल्लाह, आजरुकुम अल्लाह। अली अकबर कहते हैं अच्छा बाबा अब पीछे नहीं आइएगा, आप सब्र कीजिएगा। बाबा आप साबिरों के सुल्तान हैं ना, बाबा आप साबिरों के सुल्तान हैं, सब्र कीजिएगा, अब ना आइएगा पीछे। हुसैन कहते हैं ठीक है अली अकबर अब नहीं आता, लेकिन तेरी जंग देखूंगा, इस टीले पर खड़े होकर देखूंगा। एक टीला था, उस बुलंद टीले पर हुसैन खड़े हो गए। अली अकबर मैदान में उतर गया, शहजादे ने जंग लड़ना शुरू की है। हुसैन की निगाहें अली अकबर पे थी। खैमे के दरवाजे में ज़ैनब खड़ी थी, ज़ैनब की निगाहें माँ जाहे पर थी। ज़ैनब के पीछे फिज़ा थी, फिज़ा की निगाहें ज़ैनब पर थी। फिज़ा के पीछे उम्मे लैला थी, उम्मे लैला की निगाहें फिज़ा पर थी। निगाहों का एक तार बंधा हुआ था। अज़ादारो ख़त्म हो गया मसाइब, जो रोने के लिए बैठे हो। अली के शेर ने, अली के अली पोते ने जंग लड़ी और बड़ी खूबसूरत जंग लड़ी। जब सैकड़ों मुलाहीन को वासिल जहन्नम कर चुके और फौजी दस्ते ने मिलकर हमला किया, हर तरफ से जब जख्म लगे, एक जालिम ने जब अली अकबर के सीने का निशाना लिया, एक बर्छी आकर अली अकबर के सीने में पैवस्त हुई। अली अकबर जीने पे संभल न सका, जीन से जमीन पर आया और ये कहते हुए आया बाबा आइए जरा अपने अली अकबर का लाशा ले जाइए। अज़ादारो अरबाब मिंबर कहते हैं कि जब अली अकबर जीन से जमीन पर आया तो हुसैन टीले से नीचे गिरे। हाँ ज़ैनब खैमे के दरवाजे में गिरी, ज़ैनब के पीछे फिज़ा गिरी, फिज़ा के पीछे उम्मे लैला गिरी। अज़ादारो हुसैन उठे। अब हुसैन ने अली अकबर के लाशे पे पहुंचना है। 57 बरस का ज़ईफ़ बाप 18 साल के कड़ियत जवान लाल की लाश पर जा रहा है।
یاد ہے آپ کو جب حر کا بیٹا شہید ہوا تھا، حر سے پہلے میرا مولا پہنچا، جب حر نے اٹھانا چاہا تو حسین نے کہا باپ جوان بیٹے کی میت نہیں اٹھایا کرتا، حر کو پیچھے کر دیا تھا۔ ہائے اب حسین جا رہا ہے علی اکبر کی لاش پر، مگر کوئی نہیں جو کہے ضعیف باپ جوان بیٹے کی میت نہیں اٹھایا کرتا۔ اجرکم اللہ، ایک منزل اور ہے مصائب کی، مجلس مصاب ہوئے جب حسین چلے نا علی اکبر کا لاشا لینے کے لیے، مقتل کہتا ہے ہر شہید جب زین سے زمین پر آیا، حسین تیز رفتاری کے ساتھ اس کے لاشے پر پہنچے ہیں۔ کربلا کے شہیدوں میں سے واحد شہید ہے علی اکبر۔ جب علی اکبر زین سے زمین پر آیا تو حسین تیز قدموں کے ساتھ نہ جا سکے۔ کیسے گئے؟ چلتے چلتے گر جاتے تھے، کبھی اٹھ جاتے تھے، کبھی بیٹھ جاتے تھے۔ ایک منزل وہ آئی جہاں پیدار برلاؤ سے پسر زانو بزانو رسید، حسین کے آدھا و جوانے نے چلنے سے انکار کر دیا۔ اب بوڑھا باپ کوہنیوں اور زانووں کے بل چل کے جا رہا ہے۔ ازادارو لاہور کے بزرگ عالم دین تھے علامہ حسین بخش جاڑا مرحوم، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب علی اکبر کا لاشا صرف 9 قدم کے فاصلے پر رہ گیا تو حسین کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، حسین کی آنکھوں کا نور چلا گیا۔ اب حسین کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے آواز دی اور کہا اکبر بیٹا ذرا آواز دو، اب تمہارے بوڑھے باپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ حسین علی اکبر کی آواز کے رخ پر چلے۔ جب ضعیف باپ جوان بیٹے کے لاشے پر پہنچا، کیا دیکھا؟ علی اکبر زمین کربلا پر برچھی کھا کر تڑپ رہا ہے۔ ضعیف باپ نے چاہا کہ میں اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھاؤں، جب دائیں سے اٹھانا چاہا حسین سے علی اکبر نہ اٹھایا گیا، بائیں جانب سے اٹھانا چاہا علی اکبر کو نہ اٹھا پائے۔ یہ دردناک منظر بہن خیمے کے دروازے سے دیکھ رہی تھی۔ آخری جملے ادا دارو جو رونے کے لیے بیٹھے ہو، چیخ مار کے رو سکتے ہو، شیخ مہدی نے قبر حسین پر علی اکبر کی شہادت پڑھی تو شیخ مہدی کے کمرے میں آدھی رات کے وقت حسین کی ماں آئی اور کہا مہدی آج کے بعد قبر حسین پر علی اکبر کی شہادت نہ پڑھنا، اس لیے کہ تو پڑھ کے آ گیا ہے، میرے غریب کو قبر میں چین نہیں ہے۔ آخری جملہ دادارا بہن خیمے کے دروازے سے دیکھ رہی تھی۔ ایک مرتبہ بدور زادی نے کہا بھیا